دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائے روحانیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، میں گلزار مزمل اپنے چینل رہنمائے روحانیات کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کسی بہن کی یا بھائی کی شادی ہو جاتی ہے مگر پھر ان کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی ہے، اور اگر کہیں سے کوئی حساب وغیرہ کروایا جائے یا پھر ذائچہ بنوایا جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی رد عمل یا کوئی بھی نقص نظر نہیں آتا ہے۔ تو ایسے میں انسان دوائی کی طرف بھاگتا ہے مگر ڈاکٹر اس کو پریشان کر دیتے ہیں، یعنی کہ کبھی کوئی ٹیسٹ کراؤ، کبھی کوئی دوائی کھاؤ، کبھی کوئی ٹیسٹ کراؤ، تو یوں انسان پاگل ہونے کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروایا بھی جاتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی بھی فالٹ یا کوئی بھی مسئلہ نظر نہیں آتا ہے، اور یوں انسان کو کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی ذہنی تکلیف ملتی ہے، اور یوں وقت گزرتا جاتا ہے اور بالآخر ان کا علیحدگی تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اصل وجہ کیا ہوتی ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں دوستو، انسان سے غلطی کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں اور انہی کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان کو بے اولادی کی صورت میں ظاہر محسوس ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے جو انسان پر عذاب کی صورت اختیار کر کے پریشانی کی وجہ بن جایا کرتا ہے۔ تو ایسے میں دوستو، میں ایک آپ کے لیے بے مثال عمل پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان بھی میں نے بے اولادی کے لیے رکھا ہے، یعنی کہ بے اولادی کا خاتمہ۔ ایسا ہے دوستو کہ سب سے پہلے آپ 1.25 کلو گوشت لے لیں، یعنی کہ کوئی بھی گوشت لے لیں 1.25 کلو، اور اس کے 4 حصے کر لیں، اور ہر حصے کو 5 بار اپنے سر سے وار لیں، اور پھر جب چاروں حصے اپنے سر سے وار لیے جائیں تو سبز کپڑے میں یا پہنے ہوئے کپڑے میں شوہر اپنے ساتھ لے جائے گوشت کو الگ الگ، اور پھر ایک حصے کو دریا میں یا نہر میں پھینک دے، دوسرے حصے کو کسی ویران جگہ میں دھوپ میں پھینک دے، اور تیسرا حصہ جو ہوگا وہ قبرستان میں پھینک دے، اور چوتھا حصہ جو ہوگا وہ چیل کووں کو پھینک دے۔ اور دوستو، یہ جو گوشت پھینکنے والا کام ہے یہ چندے جمعرات سے بعد کوئی بھی بدھ کا روز آئے، یعنی کہ 3 دن یا 4 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد کوئی بھی جب بدھ کا دن آئے تو شام کو، اور جمعرات کی صبح ہو جائے گی، یعنی کہ چاند کے لحاظ سے جمعرات کی رات ہوگی اور بدھ کی شام ہوگی، تو اس روز مغرب کے وقت یہ آپ جو صدقہ بتایا ہے یہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اسی رات کو یہ عمل آپ نے شروع کر دینا ہے۔ اور عمل کا طریقہ اس طریقے سے ہے کہ میاں بیوی دونوں باوضو حالت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور یہ جو الفاظ ہیں یعنی کہ استغفر اللہ یا اللہ یا مصورو، استغفر اللہ یا اللہ یا مصورو، یہ الفاظ جو ہے 6500 بار روزانہ 21 دن تک ورد کریں، اور اول آخر 40 بار جو درود پاک ضرور پڑھا جائے گا۔ اس طریقے سے دوستو 21 دن پورے ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے جو بے اولادی کا خاتمہ ہے وہ ہر صورت میں ہو جائے گا، اور انسان کی جو تکلیف ہے، پریشانی کی وجہ ہے، اس سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ دوستو، یہ عمل ان پریشان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے حالات ایسے ہیں کہ جن کے پریشانی کی وجہ ایسی ہے کہ ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کہتے، بس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی کہتے ہیں،
اور کسی قسم کا کوئی میاں بیوی میں نقص بھی نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ عمل ایک گوہر نایاب ہے۔ اس عمل میں دوستو ایک بات کا یاد رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ وقت اور جگہ ایک ہی مقرر کرنی ہے، آگے پیچھے جگہ نہ ہو، اور میاں بیوی دونوں ہی الفاظ پڑھے، یعنی کہ 6500 بار الگ سے میاں پڑھے، 6500 بار الگ سے بیوی الفاظ ورد کرے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ 13,000 بار یہ عمل ہو جائے گا، مطلب کہ 6500 کو 2 بار جمع کیا تو یہ 13,000 عمل ہو گیا۔ یہ ایک دن کا عمل ہے اور 21 دن عمل کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس 21 دنوں کے دوران یا اس کے فوراً بعد آپ کو پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ عمل ایسا ہے دوستو کہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اور اگر کہیں ہے بھی تو یہ طریقہ نہیں ہے کہیں بھی لکھا ہوا۔ بہرحال جو بھی ہے، میں نے اپنی طرف سے اپنے جو سینے کا راز ہے وہ آپ تک عیاں کر دیا ہے۔ امید ہے مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اور دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک آسانی سے پہلے حاصل ہو سکے۔ اور دوستو ہماری ویڈیوز کو آپ شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ دکھی بہن بھائیوں کی رہنمائی کا سلسلہ چلتا رہے۔ امید ہے اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں گے۔ اب اگلی ویڈیو کی آمد تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔